अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता है 18 अप्रैल 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल इस वक्त कुछ यूं है कि आबने हुर्मुज़ को दोबारा ईरान ने बंद कर दिया है। अमरीकी नेवल ब्लॉकेट भी जारी है। ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके जो स्पीकर हैं और नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी जानिब से बड़े अहम ऐलानात और बयानात सामने आए हैं। जो सुप्रीम लीडर हैं जनाब मुश्तबा ख़ामनई, उन्होंने फ़ौजों की तैयारी को मज़ीद तक़वियत देने का ऐलान किया है। तो इससे क्या मुराद ली जाए? क्या ईरान दूसरे राउंड के लिए तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए? वजह क्या बनी है कि 24 से 48 घंटे पहले जो सूरत हाल आपके सामने थी, हमारे सामने थी, उसके मुताबिक तो यूं लग रहा था कि आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया अब्बास अराक़ची साहब ने। उधर से ट्रंप ने सीज़ फायर करवा दिया लबनान को और कहा कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड होने जा रहा है। तो हम यहाँ पे और पूरी दुनिया के सहाफ़ी भी ये अंदाज़े लगा रहे थे कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात इतवार को होंगे, सोमवार को होंगे या मंगल को होंगे। एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज शाम, किसी किस्म की जो इब्तदाई डेलीगेशंस होते हैं वो इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। और शहबाज शरीफ जो 18 तारीख को उन्होंने वापस आना था, आ चुके, वो इस्लामाबाद नहीं गए, वो लाहौर पहुँचे हैं। अगर तो वफूद और कोई हंगामी तारीख निकल आई होती तो शहबाज शरीफ लाहौर की बजाय इस्लामाबाद जाते। टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ये जो ईरानी हुकाम की नई स्टेटमेंट है और ट्रंप की जो धमकियाँ मिस लहजा है, ओवल ऑफिस में मुखातिब हुआ ईरान के बारे में, बताता हूँ उसमें क्या कह रहा है। तो क्या ये महज यानी ऑप्टिक्स हैं? पुरानी जो रिवायत रही है दोनों ममालिक के दरमियान के पिछले राउंड में भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे, आखिरी लम्हे तक ईरानियन हुकाम की जानिब से सर्टेनिटी नहीं थी, अगर आपको याद हो। और आखिरी यानी दिन जब मुज़ाकरात शुरू हुए, उससे चंद घंटे पहले बस इत्तला मिली कि वफ़द अमेरिका का भी और ईरान का भी इस्लामाबाद पहुँचा है। तो इस वक्त जो दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसमें आबना हुर्मुज़ के अंदर कुछ वेसल्स को ईरान ने दोबारा टारगेट बनाया। टैंकर्स जो गुजर रहे थे उसमें बिलखुसूस भारतीय टैंकर्स हैं जिनको टारगेट किया, बाकायदा हिट किया। और यही वजह है कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसने जो वहाँ दिल्ली में मौजूद उनके सफ़ीर हैं ईरान के, मोहम्मद फ़तेह अली, उनको तलब किया है, यानी एहतजाज किया कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। सेंटकॉम जो अमरीकी इदारा, वो आबना हुर्मुज़ में अपनी हेलीकॉप्टर्स और अपनी बहरी मूवमेंट की फुटेजेस भी जारी कर रहा है। ईरान के यहाँ से तस्नीम और महर न्यूज़ एजेंसी, जो पासरान इनकलाब के करीब समझी जाती है, IRGC के, वो इस बात के ऊपर मुसलसल बज़िद हैं कि अभी तक दूसरे राउंड में जाने का फैसला नहीं हुआ। बल्कि कुछ माहिरीन तो ये समझ रहे हैं कि जो ईरान की सियासी क़यादत है और IRGC है, उसके बीच कुछ मामलात में इख्तलाफात हैं। ईरान ने अब एक और सूरत हाल भी वाज़ेह की है, जो उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी है और दीगर ज़िम्मेदारान हैं, कि ये जो यूरेनियम की हवालगी किसी सूरत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि आज शाम हम उसी जगह आन खड़े हुए जो आबना हुर्मुज़ की बंदिश और नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिका ने किया उस वक्त की सूरत हाल थी। अब क्या कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा या नहीं, ये अहम मुद्दा है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, ये दूसरी अहम सूरतगरी है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि प्रॉब्लम हुई क्या। कल जब जनाब अब्बास अराक़ची साहब ने ट्वीट किया कि हम आबना हुर्मुज़ को खोल रहे हैं, कमर्शियल वेसल्स वहाँ से गुजर सकते हैं, मुतय्यन शुदा जो रूट्स हैं वहाँ से गुजरेंगे, ईरानी जो पोर्ट्स एंड मैरीटाइम के लोग हैं उनके ताउन से गुजरेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद ट्रंप ने ट्वीट किया था, आपको याद हो मैंने जिक्र किया था, छोटा सा ट्वीट था, मुख्तसर के जी खुल गई है। लेकिन उसे 5-10 मिनट बाद ख्याल है कि नहीं, वो मैंने अपना शिमला ऊंचा करना है। तो उसने कहा हाँ, खोल तो दिया उसने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम नेवल ब्लॉकेट जारी रखेंगे। गड़बड़ शुरू हुई थी वहाँ से, नेवल ब्लॉकेट जारी रखने का ऐलान। भाई जब ईरान ने खोल दिया आबना हुर्मुज़, तो उसके बाद आप नेवल ब्लॉकेट भी ख़त्म करें, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। एंड देन ईरानियंस जो हैं उन्होंने फिर वही रद्द-ए-अमल दिया जिसकी उनसे तवक्को थी, तुर्की ब तुर्की। फिर उन्होंने कहा नहीं, अब हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करके दिखाएंगे, और बंद है। और अभी भी उन्होंने इसीलिए 3 वेसल्स के ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके ज़िम्मेदार हैं ईरानियंस, और बिलखुसूस जनाब मुश्तबा ख़ामनई का जो ताज़ा बयान है, वो मशरक़ से मगरिब तक फ़ौजों की जो यानी पेशरफ्त है उसको दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तैयारी पकड़े रखें, आप किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये भी बड़ा मानी-ख़ेज़ बयान है इस सूरत हाल में, जबकि आबना हुर्मुज़ बंद हुई है दोबारा। और ट्रंप ने जो बात की, और हाँ, लबनान और इसराइल सीज़ फायर, वो भी बड़ा खुशाइन मालूम हो रहा था, लेकिन वहाँ भी सीज़ फायर की वायलेशन हो चुकी है। इसराइली फ़ौजों ने लबनान के साउथ में दोबारा बमबारी की है, टारगेट्स किया है, और इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, हिज़्बुल्लाह ने पहले फ़ौजियों पे हमला किया है। वहाँ पे जो लबनान में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हैं महमूद क़ामती, वो ये बयान दे रहे हैं कि जो सदर जोसेफ हैं लबनान के, जो इस ट्रंप के साथ और दीगर के साथ मसरूफ़ थे, उन्होंने कहा जी आपने एक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा क्यों किया? शुक्रिया तो आप ईरान का अदा करें जिसकी मुज़ाहमत की वजह से सीज़ फायर हुई थी। तो वहाँ भी गड़बड़ और तशवीश की लहर जन्म ले रही है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो 5-7 चीज़ें सैयद मुर्तज़ा महमूदी जो ईरानी पार्लियामान के डिप्टी हैं, उन्होंने आबना हुर्मुज़ पे बयान भी दिया, बाक़िर कालिबाफ साहब भी थे। इन ईरानियन क़यादत का ये मानना है कि जितने भी दावे पिछले 24 से 48 घंटों में इस जंग के दौरान ट्रंप ने किए हैं वो गलत हैं। और बिलखुसूस चंद एक घंटों के अंदर जो ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में बातें की, उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया कि ना तो ये जंग जीते हैं, ना ये दावे जंग इन्हें जितवा सकते हैं, ना इससे मुज़ाकरात कुछ बनेगा। ये भी बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली वो बता रहे हैं।
انہوں نے کہا جی نیول بلاکڈ آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے ہرمز بھی بند رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نیول بلاکڈ جاری رہے اور ہم آپ نے ہرمز جو ہے وہ کھول دیں. صرف وہی گزر سکیں گے جنہیں ایران اجازت دے گا. آپ نے ہرمز کھلے گی یا نہیں اس کا فیصلہ سوشل میڈیا پہ نہیں میدان پر ہوگا. اور پھر یہ کہ میڈیا وارفیئر اور عوام کی رائے پر اثر انداز ہونا، اسے جیسے انجینئر کیا جاتا ہے، تو ایرانی عوام اس سے خوب واقف ہیں، بھگت چکے ہیں، نمٹ چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس بات میں بہت وزن ہے کیونکہ اعلیٰ قیادت کی شہادت کے باوجود بھی وہی ایرانین جو سراپا احتجاج تھے کچھ عرصہ پہلے، اس جنگ میں قیادت کی شہادت اور جنگ نافذ ہونے کے بعد اپنے ملک اور اپنی حکومت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. پھر سی این این نے اصل میں کل خبر دی تھی رات گئے کہ کچھ ایرانین ذرائع انہوں نے بتایا ہے کہ دوسرا راؤنڈ سوموار کو شروع ہوگا. ہمارے کچھ صحافی دوست بالخصوص سی این این کی پروڈیوسر رپورٹر ہیں صوفیہ سیفی جو نک روبرٹسن کے ساتھ کام کرتی ہیں، میں نے ٹویٹ بھی ان کے لیے کیا ہوا، اور کامران یوسف بھی بڑے آپٹمسٹک ہیں سلسلے میں. ملٹیپل سورسز سے خبر بھی آ رہی تھی. میری اپنی ریڈنگ بھی کل تک یہ تھی کہ نہیں سنڈے، دیکھیں پہلے تو ہم جمعرات سے انکاری تھے، پھر جمعہ ہفتہ سے انکاری تھا جو میرے پاس معلومات تھی. میرا خیال یہ تھا اور ہے بھی کہ شاید سوموار منگل تک کوئی اس میں پیش رفت ہو. لیکن اب یہ جو تازہ صورتحال بنی ہے اس کے اوپر تصفیہ یہ ہے کہ کیا یہ آپٹکس ہیں، پرانی روایت ہے، یا معاملہ سیٹل ہیں، منگل بدھ تک مذاکرات ہو سکتے ہیں، 2-4 دن آگے بھی جا سکتے ہیں. اس سوال کے اوپر مزید بحث جاری رہے گی. لیکن جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں وہ بڑی اہم ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. 4:43 پہ پھر دوپہر جو ان کے اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں امریکہ کے AH-64، انہوں نے اس کی فوٹیجز جاری کی جو مختلف ان کی جو نیوی ویسلز ہیں ان کے اوپر فلائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ شو آف کیا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاکڈ جاری ہے. تو یہ اشتعال دینے والی بات ہے نا، جب عسکری اور سیاسی سفارتکاری پاکستان کی دونوں امریکہ اور ایران اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں جانے کو تیار بھی ہو رہے ہیں، تو اس بیچ میں یہ جو پنگا گیری ہے اور یہ جو بدماشی ہے پائریسی والی، میں تو یوں کہوں گا، اس لچ کو فرائی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کسی نے سیکھ کا ہے، بلکہ میری اپنی بھی رائے یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر ٹرمپ صاحب نا اپنا خاموش رکھیں، خاموشی اختیار کریں، منہ بند کر لیں، بار بار ٹروتھ سوشل پہ بڑے دعوے اور عجیب و غریب باتیں کرنا بند کر دیں، تو ماحول سازگار ہوتا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو سکتا ہے. لیکن کل آپ نے ہرمز کھولنے کے ساتھ ہی، اعلان کے ساتھ ہی دوسری بات بھی کر دی انہوں نے نیول بلاکڈ کی، اور آج انہوں نے فوٹیج جاری کر دی کہ ہم وہاں پہ یہ اس کا بلاکڈ جاری رکھے ہوئے ہیں. ایرانی نے بھی پھر جواب دیا نا، جواب کیسے نہ دیتے. بتا رہے ہیں وہ کہ ایران نے بالخصوص ایکزیس نے اور کلیش رپورٹ نے، الجزیرہ نے بھی تصدیق کی ہے، 3 اٹیک انہوں نے کیے ہیں کمرشل شپس کے اوپر، ایرانی جو وہاں پہ میری ٹائم سیکورٹی اور نیوی کے لوگ ہیں. اور VLCC ایک سپر ٹینکر بھارت کا، اس کو ہٹ کیا، باقاعدہ ہٹ کیا. ایک شپ ایسی تھی جس کو کلیئر کیا گیا انٹر کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر پھر فائرنگ ہوئی، اس کو فورس کیا گیا کہ ٹرن بیک. اور 2 بھارتی ٹینکر تھے جس میں 2 ملین بیرل آئل تھا عراق سے، وہ لے کے گزرے تھے. اسی وجہ سے بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب بھی کیا ہے. اچھا، یہ ایرانین جو سپریم لیڈر کا میں ذکر کر رہا تھا نا، وہ یہ بھی جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ نیو بٹر ریئلٹیز، تلخ ترین حقائق جو سمندر کے ہاں ایرانین فورسز دکھا سکتی ہیں، اس کے ہم بہت قریب تھے، بہت قریب ہیں، وہاں لے جانے پہ مجبور نہ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دھمکی آمیز لہجہ ہے ٹرمپ کا، اس کی جوابی تیاری بھی ایران کے ہاں موجود ہے. ان کی سپریم قیادت ہو، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہو، IRGC ہو، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ سیاسی قیادت کے جو مذاکراتی معاملہ فہمی ہے اس کے بیچ میں کچھ خلل ہے، کچھ تناؤ ہے اس سلسلے میں. یہ لبنان کی صورتحال بھی میں نے آپ کو بتائی ہے. جو ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں سعید خطیب زادہ، ان کو میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، میرا خیال ترکیہ میں تھے. یہ بتا رہے ہیں کہ نو ڈیٹ ہیز بین سیٹ فار دی نیکسٹ راؤنڈ یٹ. ہاں، جو فریم ورک ہے مذاکرات کا اس کے اوپر البتہ گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی. پھر آتے ہیں ٹرمپ سرکار. انہوں نے اوول آفس میں جو گفتگو کی تازہ میرے ویلاگ سے پہلے، انہوں نے کہا جی ایران گاٹ اے لٹل کیوٹ، جو اس کا انداز ہے بات کرنے کا. دے وانٹیڈ ٹو کلوز اپ دی اسٹریٹ آف ہارمز اگین، دے کی ناٹ بلیک میل اس. ایران جو ہے اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اب ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے. اگلے ہی جملے میں جو اس نے بات کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے. وہ کہتا ہے کہ US is still talking to Iran and noted he will know by the end of the day if the parties are going to move forward to a deal. کہ آج کا جو دن ہے، وہاں پہ دن کا وقت ہے، ہمارے یہاں شام ہے، آج دن کے خاتمے تک مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا دونوں جو فریق ہیں، پارٹیز ہیں، وہ موو فارورڈ کر رہی ہیں کسی ڈیل کی جانب یا نہیں کر رہی. تو ایران ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے. اس کی تازہ اسٹیٹمنٹ اوول آفس سے آئی. اگر تو امریکہ سنجیدہ ہے تو پھر ٹرو سوشل پہ کو مزید جارحانہ اور تجاہلی عارفانہ پر مبنی کوئی ٹویٹ نہیں آنا چاہیے ٹرمپ کا، کیونکہ جو اس نے اوول آفس میں صحافی سے گفتگو کی اس کا دوسرا پہرا میں نے آپ کو سنایا ہے. بصورت دیگر کام خراب ہوگا، کیونکہ ایرانین سپریم لیڈر، ایرانین IRGC اور آپ نے ہرمز میں وہ بلڈ اپ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اور وہ پہلے ہی جو ان کی سیاسی قیادت ہے، بلکہ عباس عراقچی صاحب اور دیگر
ان کے اوپر تحفظات بھی رکھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا، جنگ کے حالات نہ ہوتے شاید انہیں سیک کر دیا جاتا. یہ کچھ ذمہ داران کی وہاں اسٹیٹمنٹ ہے ایرانین میڈیا. بالخصوص آپ تسنیم اور مہر نیوز ایجنسی جو ہے اس کو اس لیے دیکھا کیجیے کہ یہ IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے ان دو اداروں کو. باقی ان کے اسٹیٹ ایجنسیز بھی ہیں، ارنا اور دیگر بھی، وہ حکومت کے ماتحت بھی کام کرتی ہیں، لیکن یہ دو بالخصوص تسنیم اور مہر یہ IRGC جو ہے اس کے قریب سمجھی جاتی ہیں. تو وہاں پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سیاسی قیادت نے دوسرے راؤنڈ کے لیے جو شرائط مانی ہے وہ شاید درست نہیں ہے. ایران تو اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یورینیم ہے وہ بالکل نہیں دینا، اور یہ تسنیم نے ہی نیوز ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا ہے. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جو ترجمان ہیں ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ ایک دن ہم نے آبنہ ہرمز کو کھولا تھا، لیکن نیول بلاکٹ کے خاتمے نہ ہونے کے بعد صورتحال وہیں ہے جو 24 گھنٹے پہلے تھی اور وہیں رہے گی. الجزیرہ نے بڑا اہم تبصرہ کیا کہ گن بوٹ ڈپلومیسی کہ بندوق بھی ہے، کشتی بھی ہے اور ساتھ سفارتکاری بھی ہے، سرا کوئی مل نہیں رہا. تو اب وہ جو بیٹ لگ رہی تھی سوموار کی، منگل کی، اتوار کی، اس میں آیا تعطل. کامران یوسف وہ واحد صحافی ہیں جو ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلانات ہیں، دھمکی آمیز لہجے ہیں، اپنی ڈپلومیٹک سپریارٹی کو شو کرنے کے لیے. انٹرنلی جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہوئے ہیں اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی راہ ہموار ہوئی ہے، کیونکہ ایران کہہ چکا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے. مسئلہ تھا افزودہ یورینیم کا، اس کے اوپر ایران کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بالکل نہیں دیں گے. اس کے اوپر امریکہ کو یاد ہے کل میں نے کہا تھا کہ 20 ارب ڈالر سے زائد کی آفر بھی کر رہا ہے. اصل ایشو تو آبنہ ہرمز تھی، جب وہ کھول دی تھی راکچی صاحب نے اعلان کے بعد، تو نیول بلاکٹ بھی اصولی طور پر کھولنا چاہیے تھا. مجھے ہمیشہ ان معاملات کے اوپر جہاں آپٹمسٹک ہو کے بڑی امید جاگتی ہے، وہاں ہمیشہ اگر مگر کی کہانی جو رہتی ہے وہ اسپوائلرز کی صورت میں رہتی ہے. چاہے وہ اسرائیلی اسپوائلرز ہوں جنہوں نے لبنان سیز فائر کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے، یا یہاں پہ خود ٹرمپ کے منہ سے نکلے ہوئے جملے ہوں جو خوشائند قرار دینے کی بجائے اس نیول بلاکٹ کے اوپر یعنی مسلسل ہٹ درمی کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ تو پھر نظر آتا ہے کہ معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش نہیں ہے. اب میں دیکھ رہا تھا اکانومسٹ کا مضمون، بڑا معروف یہ جریدہ ہے، انہوں نے بتایا کہ اصل میں جو ان کے سیکرٹری وار ہے نا، یہ ساری ترکیبیں اور سارے پنگے ان کی کارستانی ہیں. اور وجہ کسی زمانے میں فاکس کے اینکر بھی ہوتے تھے، کئی ایک تنازعات میں الجھے رہے ہیں، یہ خود فوج سے میجری پر ریٹائرڈ ہوئے اور جرنیلوں کو فارغ کر رہے ہیں. یہ تو اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ ایک برس میں وہ 21 جرنیل فارغ کیے ہیں پیٹ ہیگزیت نے ایک برس میں. اور ایک سابق فوجی افسر کا انہوں نے نام لیے بغیر انٹرویو کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بچے کی طرح جنگ کو کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ویڈیو گیموں پہ شاید جنگ کھیلنے کی عادت ہے. 21 جرنیل انہوں نے ایک سال کے اندر فارغ کیے ہیں. اچھا جی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کا ایک اور طیارہ سو-30 MKI پونے میں لینڈنگ گیئر میں پرابلم ہوئی، تو انڈین ایئر فورس کو مسلسل جو ان کے طیارے ہیں ان کو حادثہ ہو رہا ہے. ہاں، بھارت اور روس کے حوالے سے میں خبر سن رہا ہوں کہ 3000 فوجی تعینات ہوں گے ادھر بھی اور ادھر بھی، ان کے دفاعی جو معاہدے ہیں اس کے مطابق. اب مجھے اس وقت اجازت دیجیے، کیونکہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل جو ایران کی ہے اس کا آخری سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران کا مکمل کنٹرول قائم ہے جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی مکمل طور پر. آبنہ ہرمز ہم مکمل بند رکھیں گے. کوئی ڈسرپشن یا بلاکڈ یا سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم کسی قسم کا کمپرومائز یا ریٹریٹ یا لینینسی کا مظاہرہ بالکل نہیں کریں گے. اللہ حافظ.